اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 ماہ تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی سال پہلے عربوں نے جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہیں اور احادیث، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تقریباً 30 سے 40 سال پہلے عربوں نے یہ آیتیں اکٹھی کی اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس۔ پروفیسر کیت مور اس وقت ساری دنیا کا سب سے زیادہ ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیت مور کو جب ساری آیتوں اور احادیث کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہیں، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ سورہ اقرا سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے۔ پروفیسر کیت مور نے کہا، میں نہیں جانتا کہ جب بچہ پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو جونک جیسا لگتا ہے، اور وہ اپنی لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اس سے موازنہ کیا، اور وہ حیران ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیت مور نے کہا، اگر مجھے یہ سوال 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4، انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا، ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف آپ کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کی انگلیوں کے پور کو پھر سے بنا سکتا ہے۔ سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے فنگر پرنٹ میتھڈ ایجاد کیا اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹ نہیں ہے، اور ہم فنگر پرنٹ میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ انٹرپول کرتی ہے، پولیس کرتی ہے، CID، FBI، CIA جاننے کے لیے کہ مجرم کون ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں لکھا ہے، ہڈیوں کو چھوڑو، ہم آپ کی انگلیوں کے پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کا احساس کافی ہے۔ ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہیں۔ درد کا احساس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ درد کا احساس کرنے کے لیے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبھوتا ہے، اگر مریض کو درد ہو تو ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسیپٹر محفوظ ہے۔ اگر مریض کو درد نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسیپٹر ختم ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسیپٹر بھی ضروری ہیں درد کا احساس کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چمڑیوں میں پین ریسیپٹرز ہیں۔ پروفیسر تاکرتا کا شان، وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی آف تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسیپٹر پہ تحقیق کرنے میں۔ جب ان کو ترجمہ دیا گیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے ہے، پین ریسیپٹر کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ہم نے تو آج
آج ہی انہیں جانا اور ماننے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنسدانوں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تاکرتا کا شون نے شہادت دی اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔